بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نماز میں بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہے کہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، ان کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام، امام کی جب اللہ اکبر پورا ہو فوراً ہماری تکبیر شروع ہو، اس کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے پہلے سے یہ کرنا پڑتا ہے کہ نیت کا استحضار کر کے رکھے۔ اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے، اقامت کا جواب بھی دیتے رہے، اور جب آخر میں اقامت پوری ہونے والی ہو اس وقت نیت نماز کی مستحضر کر لے، اور امام جب اللہ اکبر کہہ دے تو فوراً ہماری تکبیر شروع ہونی چاہیے، اس کی راہ سے ہمارے اللہ کا الف مل جانا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ کو پا لینا۔ 40 دن اس طرح سے کوئی آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے لیے دو فضیلتیں ہیں۔ ایک تو دوزخ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے، کتنا بڑا فائدہ ہے، اور نفاق سے آدمی بری کہلائے گا، نفاق نہیں ہے اس کے، کتنی بڑی بشارت ہے یہ، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کا اہتمام اس طرح سے کرتے کہ شروع کیا اس کو، لیکن 40 دن پورا ہونے سے پہلے کوئی ایسا عذر پیش آ گیا قدرتی کہ وہ 40 دن پورے نہیں ہوئے، پھر دوبارہ شروع کیا۔ 40 دن کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ شروع کیا، دوبارہ بھی کامیابی نہیں ملی، تیسری مرتبہ شروع کیا، تیسری مرتبہ میں کامیابی مل گئی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کھریا ثنا والے ہیں، ان کے والد کا قصہ ہے یہ۔ ان کے والد جو ہے وہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کی صحبت پائے ہوئے تھے، تو وہ جو ان کی صحبت پائے ہوئے ہوتا وہ بہت پکا ہوتا تھا، بہت ٹھوس ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس میں پوری تیسری مرتبہ میں کامیابی حاصل کر لی۔ وہ عامی تھے، وہ عالم یا حافظ کچھ نہیں تھے، لیکن صحبت بہت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، اس سے جو ملتا ہے وہ اور دوسری کسی چیز سے نہیں ملتا ہے۔ ایک تو اس کا ہم اہتمام کریں نماز میں، یعنی اذان کے بعد میں ہم سارے کام چھوڑ دیں اور استنجا استبرا بہت اہتمام کے ساتھ میں کر کے اور اچھی طرح سے وضو کر کے مسجد میں پہلی صف پکڑ لے۔ اگر آدمی ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ارادے میں ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی سعیہا، اور وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش کرنی چاہیے ایسی کوشش۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، بشرط کہ وہ مومن ہو۔ کافر کی کوئی جو ہے بات قبول نہیں ہوتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کریں گے۔ ارادہ ہو سب سے پہلے، ارادہ ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں، ارادہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، کیا ارادہ ہو؟ آخرت کا ارادہ ہو۔ ایک ایک لفظ جو ہے قرآن پاک کا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ،
وسعى لها سعيها. واہ واہ، صرف وسعى لها اتنا نہیں کہا، وسعى لها سعيها، اور اس آخرت کے لیے اس نے ارادہ کیا جیسی آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے ایسی کوشش کی، ارادے کے بعد ایسی کوشش کی، مطلق کوشش نہیں. تو ایسے لوگوں ایمان کی وجہ سے ایسی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ اس کو قبول کر لیتے ہیں ایسے آدمی کو، اور اس کو توفیق دے دیتے ہیں. ایک تو نماز میں ہم اس کا اہتمام کریں، دوسرا کیا اہتمام کریں؟ بعض سنت نماز کی ایسی ہے کہ اس میں ہم سے غفلت ہوتی ہے. مثال کے طور پر انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کو اور پیروں کی انگلیوں کو کس وقت کس رکن میں کس طرح سے رکھنا ہے، کس رکن میں کس طرح سے رکھنا ہے، اس کا اصول آپ پہلے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. سجدے میں، دونوں سجدوں میں پانچوں انگلیوں کو اس طرح سے ملا کر کے رکھنا ہے، بیچ میں ذرا بھی سوئی بھی داخل کرنے کی جگہ نہ رہے. یہ لکھا ہے کوہستانی میں کہ یہ ایک انگلی کی جو کھال ہے وہ دوسری انگلی کی کھال سے مل جاوے. اب جب مل جائے گی تو بیچ میں سوئی جا سکے گی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی جگہ رکھتے ہیں، اس کی طرف اہتمام، اس کا اہتمام نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اس لیے تھوڑی جگہ ایسی رکھتے ہیں. بعض لوگ انگوٹھے میں جگہ رکھتے ہیں، بعض یہ چھوٹی انگلی میں جگہ رکھتے ہیں، بعض جو ہے نا سبھی انگلیوں میں جگہ رکھتے ہیں. تو یہ سنت مؤکدہ ہے. دونوں سجدوں میں انگلیوں کو جیسے میں نے کیسا ملایا ہے، دیکھو انگوٹھا بھی کیسا ملایا ہے، ایسا ملا کر کے رکھنے کا اہتمام ہر سجدے میں آپ لوگ کر کے دیکھو، اس سنت پر عمل کر کے دیکھو تو اس کا کتنا فائدہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. محسوس طور پر اس کی وجہ سے دوسرے ارکان میں بھی تکمیل کی توفیق آپ کو ملے گی، دوسرے ارکان بھی آپ اچھی طرح سے ادا کر سکو گے. تو سجدے میں تو یہ ہے، اور رکوع میں اس کے برعکس انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے. انگلیوں کو اچھی طرح، پانچوں انگلیوں کو کشادہ رکھ کر کے گھٹنے کو پکڑنا ہے. یہ دونوں میں تو یہ ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی حالتیں ہیں، چاہے نیت باندھنے کے وقت میں، تو اس میں زیادہ کشادہ بھی نہیں رکھنا ہے اور زیادہ ملانا بھی نہیں، ملانے کا اہتمام بھی نہیں کرنا ہے. اپنی حالت پر تھوڑی تھوڑی جگہ جو رہتی ہے عام طور پر اس طرح سے. اسی طرح سے دو سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھے تو اس وقت بھی تھوڑی سی جو ہے بیچ میں جگہ کر دے. قاعدے میں بیٹھے تو تھوڑی سی جگہ کر دے انگلیوں میں. یہ تو ہاتھ کی انگلیوں کا حکم میں نے بتایا. اور پیر کی انگلیوں میں کیا کوتاہی ہوتی ہے؟ سجدے میں دونوں پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس کا اہتمام کم ہوتا ہے. اگر ہم اہتمام نہیں کریں گے تو انگلیاں کا رخ زمین کی طرف ہوگا. اہتمام سے موڑیں گے تو قبلہ کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا. آپ اس کا بھی اہتمام کر کے دیکھو. اس کی وجہ سے کتنا نشاط معلوم ہوتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی. اور دوسرے ارکان میں بھی آدمی کو توفیق ملتی ہے اچھی طرح سے ارکان ادا کرنے کی. بعض سنتیں ہیں لیکن ان سنتوں کو آدمی معمولی سمجھ کر کے اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو پھر آگے بھی دوسری چیزوں میں کمی رہ جاتی ہے. اس لیے آپ لوگ اس کا اہتمام کریں، اور اس کے لیے دھیان جب کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. کہ میں ابھی کہاں ہوں، اس وقت میری انگلیاں پیروں کی کیسی ہونی چاہیے. اسی طرح قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں، جلسے میں بیٹھتے ہیں،
تو اس وقت بھی داہنا پیر اچھی طرح سے کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ٹیڑھا نہیں رہنا چاہیے داہنا پیر۔ بازو کا داہنا پیر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس پر زور دیتے ہیں اس لیے، اور انگوٹھوں کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا کشادہ نہیں رکھتے بلکہ اندر گھسا دیتے ہیں انگلیوں کو، اس کی وجہ سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی عادت بدلنے کے لیے مشق کرنی پڑے گی، صحیح عادت ڈالنے کے لیے مشق کرنی پڑے گی کہ میرے پیر جلسے میں قاعدے میں میرا ایک پیر داہنا جو سیدھا کھڑا رہنا چاہیے وہ سیدھا کھڑا نہیں رہتا ہے۔ کیوں کھڑا نہیں رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ہے اس کو غور کر کے اس وجہ کو تلاش کر کے اس کی ضد آپ کرو گے تو پیر سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ انگلیوں کیا پیروں کی انگلیوں کو بھی اور ہاتھ کی انگلیوں کو بھی یہ یعنی اس کو معمولی لوگ سمجھ کر کے اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نماز میں بہت کمی رہ جاتی ہے۔ اس کمی کا اثر دوسری چیزوں پر بھی پڑتا ہے۔ آپ اس کا اہتمام کرو گے تو دوسری چیزوں میں بھی آپ کی اصلاح ہو جائے گی، کرو گے اس کا اہتمام۔ اور نماز کا اہتمام کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد میں تھوڑی دیر نماز شروع ہونے سے پہلے آ کر کے بیٹھ جاوے تو انتظار صلاۃ کا ثواب جو ہے نماز پڑھنے ہی کے برابر ہے۔ ایسے ہی بیٹھا ہے لیکن ثواب اس کو نماز پڑھنے کا مل رہا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ مجھے نماز اچھی سے اچھی ادا کرنی ہے، اس کی دعا مانگنی ہے۔ کون سی دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی وہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس میں دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا ہے نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے لیے دعا خود اپنے لیے پہلے مانگی ہے۔ کیسے الفاظ کے ساتھ مانگی؟ اے میرے رب، مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا ڈالیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اپنے لیے خاص اپنے لیے پہلے مانگتے ہیں۔ کون مانگتے ہیں؟ خلیل اللہ مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ نماز کو قائم کرنے والا مجھے بنا دیجئے۔ اے میرے رب کہہ کر کے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے اور میری نسل کو بھی ایسا بنا دیجئے۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ اے ہم سب کے رب بنا۔ اب اس میں جمع کی ضمیر لائے کہ اس میں میں اکیلا نہیں ہوں، میری نسل بھی ہے۔ اے ہم سب کو پالنے والی ذات، اس دعا کو قبول کر لیجیے۔ یہ ایک مستقل دعا ہے، جو میں نے دعا کی ہے اس کو قبول کر لیجیے۔ معلوم ہوا کہ یہ دو دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ہم نماز کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہماری نماز میں بہت کمی رہتی ہے، غفلت ہے، معانی سے غفلت، خشوع سے غفلت۔ قرآن پاک امام صاحب آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر دھیان دینا، فاستمعوا له اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جاوے تو کان لگا کر اچھی طرح سے سنو، یہ پہلا حکم ہے۔ تو یہ حکم میں کمی ہوتی ہے، ادھر ادھر دھیان ہمارا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں جاتا ہے؟ ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اہتمام کرنے میں کچھ وقت پہلے مسجد میں آ کر کے، ایسا نہیں کہ نماز کھڑی ہو اور فوراً پھر آ کر کے سب میں شامل ہو جاوے، ایسا نہیں۔ پہلی سب پکڑنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جلدی آدمی آوے اور جو ہے کچھ وقت نماز کھڑی ہونے سے پہلے نماز کے انتظار میں بیٹھے اور اس میں ایسی
دل میں سوچے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، اللہ کا دربار اور میں کہاں اور اللہ کا دربار کہاں. تو اللہ کے دربار کی عزت دل میں جماوے، مسجد کی احترام، عظمت اور فریضہ خداوندی کی عظمت کہ میں اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی معمولی کام کے لیے نہیں آیا ہوں. جب ایسا سوچے گا اس کے بعد پھر یہ دل سے دعا نکلے گی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو پھر یہ وہ اس کا قصد بھی کرے گا کہ میں نماز میں دھیان جماؤں، الفاظ کے ساتھ معانی کے اوپر بھی دھیان جماؤں. یہ سب توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے. آدمی اپنی طرف سے تھوڑا اہتمام کرے گا نماز کا، جلدی آنے کا، اور اس وقت اس طرح سوچنے کا نماز کیا چیز ہے. نماز ارے انبیاء کرام نے نماز کے ذریعے سے ہی اللہ کا قرب حاصل کیا ہے. نماز وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساتوں آسمان کے اوپر بلا کر کے یہ تحفہ دیا ہے. نماز وہ چیز ہے کہ ہر نبی نے دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے. خود ہمارے نبی نے بھی آخری الفاظ جو دنیا سے جاتے ہوئے زبان سے ادا کی ہے، صحیح حدیث میں یہ آتا ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 مرتبہ کہا. نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے غلام باندیوں کا خیال رکھنا. غلام باندیوں کا جو ہے لوگ خیال کم رکھتے ہیں، اس واسطے اس کی تاکید کی ضرورت تھی. اگر خیال رکھو گے تو پھر وہ تمہارے ہمدرد، تمہارے خیرخواہ ہو کر تمہارے جو ہے اچھا کام کریں گے، تمہارے اچھی خدمت کریں گے، کام کریں گے. ورنہ وہ بھاگ جاوے، تم سوئے ہوئے ہو بھاگ جاوے، کیا کرو گے؟ اس لیے جو ہے وہ تمہارے بن کر کے رہے، اس کے لیے اچھا سلوک تو ان کو جو ہے روکے رکھے گا تمہاری خدمت کے لیے. تو اس کی بھی ضرورت تھی. اور نماز کی اس سے پہلے دونوں میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے نماز، پھر اس کے بعد میں غلام باندیوں کا خیال. اور اس کو 2 مرتبہ اور آخری وقت میں یہ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت سمجھا دے، ہمارے دلوں میں اس کو اتار دے اور اس کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نماز کے ذریعے سے بہت کچھ ترقی آدمی کر سکتا ہے. جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے لے کر کے آج تک، سب نے نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو ہے خلیفہ دوم نے اپنے آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، تو ان کے ماتحت جو گورنر تھے، گورنروں کی ذمہ پورے صوبے کو سنبھالنا ہوتا ہے، پورے صوبے کو ان کے خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن ان کے اوپر خط میں کیا لکھتے ہیں؟ خطوط لکھے ان کے اوپر، ہر ایک کے اوپر الگ الگ خط لکھے. اور خط میں کیا لکھا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے. تمہارے یہ انتظامی کام جو ہے نا وہ زیادہ اہم نہیں ہے، نماز زیادہ اہم ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت تاکید، بہت زیادہ اہتمام کروایا ہے اپنے مریدین سے. اور یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیت آدمی میں پیدا ہوتی ہے اچھی نماز پڑھنے سے. اور نماز سکھانے کے لیے اپنے شیخ کے خلیفاؤں کو بلاتے تھے. اپنے شیخ کے جو خلیفہ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ نماز سیکھنی ہو تو یہاں آؤ استخارہ کر کے. کون؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی کیسا لکھا ہے نماز کے باطن کے بارے میں، نماز کا ظاہر، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے کے بارے میں. اس لیے ہمیں جو ہے نماز کو جو معمولی سمجھے گا وہ نماز کی فیض سے محروم رہے گا. نماز
فرض نماز کی عقیدت اگر دل میں نہیں ہوگی، نوافل کی اہمیت زیادہ ہے، فرائض کی سے عقیدت نہیں ہے، تو فرائض کے فیض سے وہ محروم ہو جائے گا۔ شاہ وسیع اللہ صاحب نے بھی یہ بات فرمائی ہے اپنے مریدین کو، جو بڑے بڑے ہمارے جو اکابر گزرے ماضی قریب کے، وہ بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ اب جس کا وضو ہو اشراق پڑھ لیجیے، اور اس کا وضو نہ ہو تو یاسین شریف پڑھ لو۔